بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی مناسبت سے قرآن کریم کے کچھ منتخب واقعات کی سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ 2 واقعات ہم پہلے سنا چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں تیسرا واقعہ ذکر ہوگا، بڑا اہم واقعہ، سبق آموز واقعہ۔ وہ واقعہ پارے 15 میں سورۃ الکہف میں ذکر کیا گیا ہے، اصحاب الکہف کا واقعہ، غار والوں کا واقعہ۔ چونکہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا کے پناہ لی تھی، اس لیے ان کو اصحاب الکہف کہا گیا ہے، یا قرآن کریم کی آیت ہی میں ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ رقیم جو ہے اس شہر کا نام تھا جہاں انہوں نے پناہ لی تھی، اس لیے اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جس غار میں پناہ لی تھی اس غار کے اوپر ان کے نام ایک پلیٹ پر، ایک تختی پر لکھ کے لگائے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے، تختی والے یہ لوگ تھے۔ یہ جو واقعہ ہے اس کو کرسچنز کے نزدیک 7 سلیپرز کا واقعہ، 7 سونے والوں کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے اور تفسیر کی کتابوں میں پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل اس کی بتائی گئی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ کچھ نوجوانوں کا واقعہ ہے جنہوں نے اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے شہر کو چھوڑا اور غار میں جا کے پناہ لے لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ دور ہے۔ ایک شہر ہے روم کا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ترکی کا وہ شہر ہے جس کو افسوس کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ عیسائیوں میں بت پرستی پیدا ہو گئی، شرک پیدا ہو گیا، بتوں کو پوجا جانے لگا، حتیٰ کہ ایک بادشاہ افسوس کے مقام پر ایسا بھی تھا جو اپنی طاقت اور اپنے پاور کی بنیاد پہ لوگوں کو شرک اور بت پرستی کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس کا نام بھی بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ وہ دقیانوس تھا، جو لوگوں کو زبردستی شرک کرنے پر مجبور کرتا تھا، زبردستی ان سے بت پرستی کروایا کرتا تھا۔ کچھ ایسے نوجوان تھے جو اپنے ایمان پر جمے ہوئے تھے، استقامت کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس بادشاہ کو معلوم ہو گیا، اس بادشاہ نے نوجوانوں کو بلایا اور ان سے ان کا عقیدہ پوچھا، ان سے ان کا دین پوچھا۔ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، شرک اور بت پرستی کے خلاف۔ بادشاہ نے ان کو وقت دیا اور اس نے یہ کہا کہ تمہیں اپنے پرانے دین پر واپس آ جانا ہے ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ اس وقت تو دربار سے نکل کے چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اسی شہر میں رہیں گے یا تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، یا زبردستی ہم سے شرک کروایا جائے گا، بت پرستی کروائی جائے گی۔ اس لیے ہم اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اس علاقے کو چھوڑتے ہیں، کہیں اور جا کے پناہ لیتے ہیں، کہیں اور جا کے چھپ جاتے ہیں۔ شہر سے نکلے اور ایک پہاڑی کے اندر غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی۔ وہ غار بھی ایسا تھا جس کے دونوں طرف دہانے تھے، یعنی دونوں طرف کھلی ہوئی جگہ تھی، اور اللہ رب العزت نے اس غار میں ان کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ وہ غار میں چلے گئے اور غار میں سو گئے۔ سونے کے بعد برسہا برس تک، قرآن کریم کی آیت کے مطابق 300 سے زیادہ سال تک وہ اپنی نیند میں ہی رہے۔ اللہ رب العزت نے ایک طاقت اور قوت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اپنی شان کی بنیاد پر ان کے اوپر نیند 300 سال سے زیادہ کی مسلط کر دی۔ 300 سال تک وہ سوتے رہے، اور چونکہ انسان بغیر
روشنی کے زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس غار میں سورج کی روشنی بھی آتی رہی، اور اس غار میں یہ مختلف موقعوں پر کروٹ بھی بدلتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کے لیے ان کا لایا ہوا ایک کتا، اس کتے کو غار کے دہانے پر، غار کے کنارے پر بٹھا دیا۔ اس کتے کو بھی اللہ رب العزت نے زندہ رکھا۔ لوگ اس کتے کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ اس غار کا جو اللہ رب العزت نے جو کیفیت بنائی تھی، دور سے دیکھنے میں وہ بالکل ہیبت ناک اور اندھیرا نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اندر جھانک بھی نہیں سکتے تھے، ڈرتے تھے لوگ۔ تو غار کے اندر کوئی گئے نہیں، لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اندر کون گئے، کتے کا بھی ڈر گئے، اور ادھر وہ جو اندھیرا گئے، وہ جو خوفناک غار گئے، اس کا بھی ڈر گئے۔ اندر جا کے کسی نے دیکھا نہیں۔ 300 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے نیند ان کے اوپر مسلط کر دی۔ 300 سال کے بعد ان کی نیند ختم ہوئی۔ یہ لوگ آپس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آدھا دن سوئے، ہم ایک دن سوئے، ہم دن کا تھوڑا سا حصہ سوئے، آپس میں یہی باتیں چل رہی ہیں، اور ادھر ان کو بھوک بھی لگ رہی، اور ادھر شہر میں جو افسوس شہر ہے، ان 300 سالوں میں پورا منظر بدل گیا، پوری تاریخ بدل گئی۔ 300 سال پہلے جو بادشاہ تھا وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، لیکن 300 سال کے بعد جو بادشاہ آیا وہ بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ اور اسی دور میں ایک اتفاق یہ بھی ہے، اللہ کی شان یہ بھی ہے، بعض لوگ ایسے بھی تھے جو بعض بعد الموت کا، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے، ایسے لوگ بھی تھے۔ بادشاہ نے دعا کی تھی کہ پروردگار کوئی ایسی نشانی دکھلائیے جس کی وجہ سے ان اعتراض کرنے والوں کے منہ بند ہو سکیں۔ ادھر بادشاہ کے شہر میں یہ حال چل رہا ہے، اور ادھر یہ غار والے، یہ ایمان کی حفاظت کرنے والے نوجوان اس تلاش میں ہیں کہ ہماری بھوک پیاس کے ختم ہونے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ ایک آدمی کو انہوں نے اس دور کے سکے دے کر باہر بھیجا، اور یہ کہنے لگے کہ بالکل آرام اطمینان سے جاؤ اور کچھ روٹی وغیرہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید کے لے کے آؤ۔ ایک آدمی جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کا ماحول بدلا ہوا، یہاں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کی دعوت کی باتیں چل رہی ہیں، ان کے رب کی باتیں چل رہی ہیں۔ پریشان ہو گئے یہ، اور اس کے بعد وہ ایک روٹی کی دکان پہ گئے، روٹی خریدی، اور انہوں نے سکے نکال کے دیے، وہ کرنسی جو 300 سال پرانی، وہ جو نان بائی ہے روٹی بیچنے والا، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو پرانے دور کے سکے ہیں، یہ اس بادشاہ کے سکے ہیں جو مشرک تھا، جو بت پرست تھا، اس زمانے میں کیسے یہ سکے مل گئے؟ لوگوں نے پوچھا کہیں تم کو کوئی خزانہ تو نہیں مل گیا؟ بات آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، شہر میں پھیلی، بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 300 سال پرانے سکے ہیں۔ بادشاہ نے ان لوگوں کو بلایا، اور بعض کتابوں میں، بعض تفسیروں میں لکھا ہوا ہے بادشاہ اپنے خاص لوگوں کو لے کے ان کے پاس پہنچا، اس غار کے پاس پہنچا، ان کو بلایا گیا، ان سے تفصیلات معلوم کی گئی، پوچھا گیا کہ آپ لوگ کون ہیں، کیا ماجرا ہے، انہوں نے سارا واقعہ سنایا، تب جا کے منظر پورا کھل کے سامنے آیا، پوری باتیں، پوری تحقیق معلوم ہو گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ اللہ رب العزت نے 300 سال تک ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دی۔ ادھر ان کا یہ راز بھی ظاہر ہوا، ادھر بادشاہ جس بات کو لے کر فکر مند تھا، جس سلسلے میں دعائیں کر رہا تھا، وہ عقیدہ، وہ فکر مندی کی جو بات تھی وہ بھی کلیئر ہو گئی، اور بادشاہ نے جو اعتراض کرنے والے تھے بعض بعد الموت پر، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر، ان کو بلا کے
تصدیق کر دی، ان کو بلا کے ایک ثبوت پیش کر دیا کہ دیکھو جو اللہ 300 سال تک ان لوگوں پر نیند کو مسلط کر سکتا ہے، 300 سال تک ان کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہی اللہ انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ بادشاہ کی وہ جو فکر مندی تھی وہ فکر مندی بھی ختم ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے 300 سال کی ان کی نیند ختم کر دی اور ان کے دین اور ایمان کی حفاظت بھی فرما دی۔ اب لوگوں کی یہ خواہش ہوئی کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں، یہ غار والے بستی میں آ کے رہیں، شہر میں رہیں، علاقے میں رہیں، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، وہ غار میں چلے گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں وفات دے دی، موت دے دی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ غار میں چلے گئے، پھر وہ غار سے کہاں گئے، کدھر گئے، کیا ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ وہ جو شہر والے تھے انہوں نے اس پہاڑ پر عبادت گاہ بنا دی، اور ایسے ہی انہوں نے ان غار والوں کے نام بھی لکھ کے وہاں لگا دیے، اس کتے کا نام بھی لکھ کے ایک تختی پہ، ایک پلیٹ پہ اس غار پہ لگا دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے کس دور میں پیش آیا، بادشاہ کا نام کیا تھا، اور ایسے ہی وہ جو اصحاب کہف ہیں ان کی تعداد کیا تھی اور ان کے نام کیا تھے، اس کتے کا نام کیا تھا، اور ایسے ہی وہ غار اس وقت دنیا میں کہاں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور بہت سارے اوپینینز لوگوں کے سامنے آتے ہیں، الگ الگ رائے آتی ہے۔ قرآن کریم میں ان سب باتوں پر فوکس نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم ہمیشہ واقعات کے ان پہلوؤں کو، ان شیڈز کو بتاتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں کوئی عبرت حاصل ہوتی ہو، جس کے ذریعے سے ہمیں کوئی نصیحت حاصل ہو سکتی ہو۔ تو اس لیے ان واقعات کی زیادہ گہرائی میں گئے بغیر، زیادہ جو تحقیق ہے اس میں گئے بغیر، کون تھے، کیا تھے، وہ بادشاہ کون تھا، کس علاقے میں وہ غار تھے، ان میں گئے بغیر جو اس واقعے سے ملنے والے اسباق ہیں، جو پیغام ہے، اس کو اصل سمجھنا ہے، ان پہ فوکس کرنا ہے۔ تو یہ جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں اصحاب کہف کے، یہ جو پوری تفصیل بتائی گئی ہے، ان واقعات سے اور غار والوں کے اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں۔ اس سلسلے میں جو پہلا سبق ہے وہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ رب العزت کے پاس کتنا پاور ہے، کیسی طاقت ہے، اللہ کی شان کیسی ہے، اللہ پاک نے کیسے ان لوگوں کو 300 سال سے زیادہ زندہ رکھا۔ جو اللہ پاک 300 سال تک ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں، وہی اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے بھی، زندہ کریں گے، ہمیں حشر میں جمع بھی کیا جائے گا۔ اللہ نے اپنی طاقت بتائی، اپنی قدرت بتائی ہے۔ یہ پہلا میسج ہے، پہلا سبق ہے۔ اور دوسرا جو اہم سبق ہے، اہم پیغام ہے، وہ ہے نوجوانوں کا کردار۔ اس صورت میں بار بار فتیتن کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے تھے وہ بوڑھے نہیں تھے، وہ بڑی عمر کے لوگ نہیں تھے، وہ نوجوان تھے۔ نوجوان جو ہیں وہ قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، وہ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، وہ بیک بون ہوتے ہیں قوم کی۔ اسی لیے انبیاء اکرام علیہم السلام پر ایمان لانے والوں میں اکثر نوجوان ہوا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اکثر نوجوان ہیں، حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائی تو تمام صحابہ کی داڑھیاں کالی تھیں، یعنی وہ سب کے سب نوجوان تھے، سوائے حضرت ابوبکر کے، ان کے بالوں میں کچھ سفیدی آ گئی۔ تو نوجوانوں کا کردار بتایا گیا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے جو سب سے پہلے قدم اٹھایا جاتا ہے وہ نوجوانوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے نوجوانوں ہی کو سب سے پہلے قدم اٹھانا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ پیغام بھی دیا گیا کہ نوجوان جو ہیں، نوجوانی کی عمر جو ہے وہ عموماً بہکنے کی عمر ہوتی ہے، قدموں کے لڑکھڑانے کی عمر ہوتی ہے، گناہوں کی طرف مائل ہونے کی عمر ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی تو نوجوان ہیں جنہوں نے ایسے برے ماحول میں، بت پرستی اور شرک کے ایسے خراب ماحول میں بھی
اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی۔ تو سب نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ جو فتنوں کا دور ہے، گناہوں اور برائیوں کا دور ہے، اس میں ہمیں اصحاب کہف کی طرح اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنی۔ ایسے ہی ایک سبق یہ بھی ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے اگر بندے صبر کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، آنے والی آزمائشوں کو برداشت کر لیتے ہیں، ایسے ہی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت ضرور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ جیسے اصحاب کہف نے بڑا قدم اٹھایا، بڑی قربانی دی، شہر کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، بادشاہ سے ٹکر لے لی، اس علاقے کو چھوڑ کے جا کے انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ اللہ نے ان کے دین اور ایمان کی حفاظت بھی فرمائی اور ان کی ایسی مدد کی کہ وہ زندہ بھی ہوئے اور ان کا نام قیامت تک باقی رہنے والے کلام میں اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا۔ یہ بھی ایک اہم پیغام ہے کہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہیں۔ اور چوتھا جو اہم پیغام ہے وہ ہے نسبت کی برکت، جس سے کسی سے ہمارا تعلق ہو اور کسی اچھے بزرگ سے، اللہ کے ولی سے، نیک لوگوں سے تعلق ہوگا تو اس تعلق کا بھی ہماری زندگی میں اثر پڑے گا، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا ہے، کتا نجس ہے، ناپاک ہے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اس کی نسبت، اس کا تعلق چونکہ اصحاب کہف سے جڑ گیا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی باضابطہ قرآن کریم میں فرمایا۔ تو اگر نسبتیں اچھی ہوں گی، تعلقات اچھے ہوں گے، دوستانہ ہمارا اچھا ہوگا، نیک لوگوں سے، اولیاء سے، بزرگان دین سے اگر ہم جڑ کے رہیں گے تو یہ نسبتیں بھی ہمارے کام آئیں گی۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ آپ کو سنایا گیا کہ اور اس واقعے سے ملنے والا سبق بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ یہ واقعہ اور اس واقعے کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اگر یہ پوری ویڈیو، یہ معلومات، یہ دیا جانے والا میسج آپ کو اچھا لگا کہ تو پھر لائک کریے، کمنٹ کر کے بتائیے اور شیئر کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔